محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل. بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. مثل المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث الحافظ الحجة محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اللہ مشکات شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الایمان. الفصل الاول. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضعت كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم ورواه أبو هريرة. امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث انما الاعمال بالنیات سے آغاز کیا ہے اور مشکات کا آغاز بھی اسی حدیث سے ہے. جو میں نے حدیث پڑھی ہے کتاب الایمان کی، اس اوپر یہی حدیث ہے، انہی الفاظ کے ساتھ ہے، صرف ایک جملہ زائد ہے. فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. یہ جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں مشکات کی روایت پہ ہے اور بخاری شریف کی روایت پہ نہیں. دین کی بہت سی باتیں آپ نے ابھی سن لی. میں نے صرف طلباء کے لیے اور طالبات بیٹیوں کے لیے بات کہنی ہے جو بخاری شریف کو یا مشکات کو پڑھنے والے ہیں. امام بخاری نے بھی اپنی کتاب کا آغاز اس حدیث سے کیا. صاحب مشکات نے بھی اپنی کتاب کا آغاز اس حدیث سے کیا. اور ایک کتاب علامہ نووی کی ہے ریاض الصالحین، وہ بھی ہمارے مدارس میں داخل نصاب ہے.
انہوں نے بھی اپنی کتاب کا آغاز اسی حدیث انما الاعمال بالنیات سے کیا، حتیٰ کہ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ جو کتاب تصنیف کرے اس کے لیے مستحب ہے کہ اپنی کتاب کا آغاز اسی حدیث سے کرے۔ اس حدیث میں نیت کے صحیح کرنے کی تلقین ہے کہ انسان اچھی نیت کرے تو اس کا اچھا پھل پائے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما لامرئ ما نوی، انسان کو ملے گا جو اس نے نیت کی۔ اس لیے جو نیک کام ہیں ان میں نیت کی خرابی ہو تو وہ کام برباد ہو جاتے ہیں۔ جو مباح کام ہے نہ نیک نہ برے، ان میں نیکی کی نیت اچھی کو نیت کر لے، وہ مباحات جو ہے اس پر ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو کام نیک اعمال ہیں ان میں نیت کرے گا تو انشاءاللہ وہ عمل قبول ہوگا اور اس پر بہت ثواب مرتب ہوگا۔ پھر نیت جس درجے کی ہوگی ثواب اس درجے کا ہوگا، جتنی نیتیں ہوں گی اتنے اعمال کا ثواب ملے گا۔ مثلا مسجد میں آتے ہیں، ایک نیت آپ نے کی کہ اللہ کے گھر میں جا کے بیٹھوں، اللہ کے گھر میں بیٹھنا مجھ میں ثواب ہے، اس نیت پر بھی ثواب ملا۔ آپ نے یہ نیت کی میں مسجد میں جاؤں گا، شیاطین سے اور گناہوں سے محفوظ رہوں گا، اس نیت کے اس کا ثواب الگ ملے گا۔ آپ نے یہ بھی نیت کی وہاں جا کے میں نماز پڑھوں گا، نماز پڑھنے کی نیت کا ثواب الگ ملے گا۔ آپ نے یہ بھی نیت کی میں وہاں جو قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، اس کا ثواب الگ ملے گا۔ ایک عمل ہو اور نیتیں زیادہ ہوں تو اعمال زیادہ شمار ہوں۔ ٹھیک ہے؟ ہاں نہیں تو کرتے نہیں جی۔ مہمان آپ کے پاس آیا، آپ نے مہمان کی خدمت کرنی ہے، چائے پلانی ہے، بسکٹ کھلانے ہیں، یا کسی مہمان کو آپ نے کھانا کھلانا ہے۔ آپ یہ نیت کرتے ہیں یہ مسافر ہے بیچارہ، پتہ نہیں اس کا کیا حال ہے، اس کو کھانا کھلانا چاہیے، یہ بہت گرمی کے موسم میں ہے، اس کو شربت پلانا چاہیے، تو آپ نے موقع کے مطابق اس کی خدمت کی صرف اس لیے کہ یہ شاید بھوکا ہے یا پیاسا ہے، آپ کو بھوکے پیاسے کو کھلانے پلانے کا ثواب ملا۔ آپ نے یہ نیت کی یہ مسافر ہے، مسافر کی خدمت کرنے کا حکم ہے، اس کا الگ ثواب ملا۔ آپ نے یہ نیت کی لضیف کا علی کا حق، حضور فرماتے ہیں تیرے مہمان کے پر حق ہے، یہ نیت کی، یہ تیسرا عمل کا ثواب ملا۔ آپ نے یہ نیت کی میرا استاد آ رہا ہے، یہ بھی نیت کر لی تو اس کا ثواب الگ ملا استاد کی خدمت کا۔ آپ نے نیت کر لی کہ مہمان آنے والا عالم ہے تو عالم کی خدمت کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اس کا ثواب الگ ملے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو انما الاعمال بالنیات، جتنی نیتیں اتنے اعمال بن جائیں گے اور اتنا اعمال کے حساب سے الگ الگ ثواب ملے گا۔ تو بخاری شریف کے شروع میں، مشکات میں، اور اس طرح سے ریاض الصالحین میں، اور چوتھی زاد الطالبین جو کتاب ہے اس کے اندر بھی سب سے پہلے یہی حدیث مذکور ہے۔ تو یہ محدثین اس حدیث کو ذکر کر کے پڑھنے والے پڑھانے والوں کو تلقین کرتے ہیں کہ علم ہے بہت بڑی چیز، لیکن فائدہ تب ہوگا جب نیت ٹھیک ہوگی۔ اگر ریا کی، شہرت کی، پیسے کی، دکھاوے کی نیت ہے تو خاک بھی پلے نہیں پڑے گی۔ اگر نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے تو بہت بڑا اجر ملے گا۔ یہ علم دین، قرآن و حدیث کا علم اتنی بڑی چیز ہے کہ حدیث کے مطابق جو بچہ بچی گھر سے پڑھنے کے لیے نکلا، ابھی مدرسے میں نہیں پہنچا، داخلہ نہیں لیا، استاد صاحب نے بیٹھا نہیں ہے، بسم اللہ نہیں پڑھی، اس کے گھر سے نکلنے پر ہی اللہ پاک علاقے پر آنے والے عذاب کو ہٹا دیتا۔ ایک ایک بچہ جو ہے پورے علاقے کا محسن ہے، جو یہ دین کے علم پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ سکول کالج کے پڑھنے کا رتی برابر ثواب نہیں ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ معاش کا ذریعہ ہے، پیسے مل جائیں گے، ٹیچر کو مل جائیں گے، پڑھنے والا پڑھے گا، نوکری لگ جائے گی، اس کو مل جائیں گے، وہ ذریعہ معاش پر کسی ثواب کا ترتب نہیں، نہ ہی وہ علم فرض ہے۔ یہ سکولوں کی دیواروں پر لکھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، حدیث صحیح ہے لیکن مطلب جھوٹا ہے۔ وہ اس علم کے بارے میں جو حضور نے علم دیا ہے، جو وحی کا علم ہے، جو نبیوں کا علم ہے، اس کا طلب کرنا فرض ہے۔ حلال و حرام کا علم حاصل کرنا فرض ہے، سکول کالج کا علم تو ذریعہ معاش ہے۔
بلکہ ناراض نہ ہو تو میں کہہ دوں اللہ کرے ذریعہ معاش بنے، ذریعہ کرپشن اور سود اور ذریعہ حرام نہ بنے۔ آج کل تو اس کا ذریعہ بن رہا ہے، جتنا زیادہ تعلیم یافتہ اتنی بڑی رشوت، جتنا اونچا عہدہ اتنے بڑا حرام خور ہے نہیں؟ آپ کے ملک کا یہ حال ہے، جتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہے وہ اتنے زیادہ حرام خور ہے۔ اگر یہ تعلیم ہے وہ جو حضور فرما رہے ہیں تو اس کا نتیجہ ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی۔ جس علم کا حاصل کرنا فرض ہے وہ یہ علم ہے جو ہمارے مدارس میں بچے بچیاں پڑھتے ہیں، اس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اطلبوا العلم ولو بالسین، حدیث میں علم حاصل کرو اگر تو چین جانا پڑے، مراد ہے کہ دور جانا پڑے، وہ بھی ٹیکنالوجی کا علم نہیں، سائنس کا علم نہیں، جغرافیہ کا علم نہیں، معاشرے کا علم نہیں، کوئی اور علم نہیں، یہ قرآن و حدیث کے علم کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ یہی اس وقت حضور کے یہاں رائج تھا، سکول کالج کی تعلیم حضور کے زمانے میں نہیں تھی، جو اس وقت تھی جو حضور اللہ کے پاس سے لے کے آئے اسی علم کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس لیے علم یہ حدیث ہے تو بہت بڑی چیز۔ امام بخاری صاحب مشکات یہ کتابوں والے کہہ رہے ہیں اس حدیث کو لا کر کہ ہے بہت بڑی چیز، لیکن اس کا یہ ثواب مرتب ہو، اللہ کی رضا مرتب ہو، اس وقت ہوگا جب کہ نیت صحیح ہوگی۔ نیت کیا ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، بس میں علم حاصل کر رہا ہوں، اللہ کے احکام معلوم ہوں گے، عمل کروں گا، آگے پہنچاؤں گا اور اللہ مجھ پر خوش ہو جائے، یہ نیت کرے گا تو انشاءاللہ اس کے ایک ایک حرف پر نور نصیب ہوگا۔ اللہ بس کرتے ہیں، کافی ہو گیا۔ صرف حدیث کی ایک بات کہنی ہے کہ مشکات نے حدیث نقل کی ہے، اس حدیث میں جملہ ہے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ہے پس وہ ہجرت اللہ رسول کی طرف ہے۔ ومن کان ہجرتہ الی دنیا، یہ جملہ اب پڑھ رہا ہوں، یہ بخاری میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، سب کتابوں میں۔ من کان ہجرتہ الی دنیا، جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے کہ اس کو حاصل کرے، یہ عورت کی طرف ہے کہ اس سے شادی کرے، اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جو اسے نیت کی، یعنی ہجرت اللہ کے ہم قبول مقبول موجب ثواب نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جملہ کیوں چھوڑ دیے، اشکال ہے۔ جب حدیث کا جملہ ہے فہجرتہ الی اللہ ومن کان ہجرتہ الی اللہ رسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ہے پس وہ ہجرت اللہ رسول کی طرف ہے، یہ جملہ امام بخاری جہاں چھوڑ دیا ہے صاحب مشکات نے ذکر کیا ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو بخاری شریف میں 6 اور مقام پر بھی لائے ہیں، وہاں جملہ مذکور ہے، یہاں جملہ امام بخاری نے کیوں چھوڑ دی؟ یہ سوال ہے، علم والے بچے اور بچی پڑھنے والوں کے لیے یہ چیز ہے۔ اس کے کئی جوابات دیے گئے۔ ایک جواب یہ ہے کہ امام بخاری کے دیکھو استاد جہاں حمیدی ہیں، حمیدی محدث ہیں، امام بخاری نے اپنے استاد جب حدیث سنی تھی وہ انہی الفاظ کے ساتھ تھے، تو ورا تقوی احتیاط کا تقاضا، جب استاد کا حوالہ دے رہے کہ میرے استاد نے مجھے بیان کی تو وہی الفاظ نقل کرنے چاہیے جو استاد نے بیان کیے، تو لہذا امام بخاری نے اپنے استاد حمیدی سے یہ حدیث اسی طرح سنی تھی۔ یہ جملہ امام بخاری نے نہیں چھوڑا، اصل میں ان کے استاد نے چھوڑا ہے، سمجھ آ رہی؟ لیکن جواب اتنا مضبوط نہیں، اس لیے کہ یہ حدیث مسند حمیدی میں موجود ہے، اسی حمیدی راوی کی کتاب ہے مسند حمیدی، اس میں وہ جملہ موجود ہے، اگر حمیدی نے چھوڑا ہوتا تو وہاں بھی نہ ہوتا۔ ایسے ہی ابن حجر کہتے ہیں، علامہ قسطلانی بخاری شارح کہتے ہیں کہ مسند حمیدی کو دیکھا ہے، اس کے اندر یہ جملہ موجود ہے، اس لیے حمیدی استاد جو امام بخاری کے انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اور ہمارے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری جن کو اللہ نے بڑا ذوق حدیث نصیب فرمایا تھا، میں بھی کہا کرتا ہوں محض اللہ کی توفیق سے جو جملہ محدثین نے امام ابو داؤد کے لیے کہا ہے، یہ ابو داؤد سنن ابی داؤد ہمارے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، حدیث کی کتاب دورے والے پڑھتے ہیں، ان کے مصنف امام ابو داؤد کے لیے جملہ کہا محدثین نے، خلق ابو داؤد فی الدنیا للحدیث وفی العقبى للجنہ، امام ابو داؤد دنیا میں حدیث کے لیے پیدا کیے گئے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیے گئے۔ بالکل یہ چیز علامہ انور شاہ کشمیری پر فٹ آتی ہے کہ حضرت شاہ صاحب بھی دنیا میں حدیث کے لیے پیدا کیے گئے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیے گئے۔ شاہ صاحب کو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جب شاہ صاحب کی ہم نے پہلی زیارت کی
تو یوں لگا جیسے کسی معصوم کو دیکھ لیا ہو کہ اس سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوا، اتنی پاکیزہ زندگی تھی ان کی۔ یہاں آپ کے ملتان میں اسٹیشن پر شاہ صاحب بیٹھے تھے بہالپور جانے کے لیے، مشہور مقدم بہالپور مشہور ہے، اہل علم جانتے، اس کے لیے جا رہے تھے۔ اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے گاڑی کے انتظار میں اس وقت اتنی لائٹیں یہ نہیں ہوتی تھی، وہ اسٹیشن ماسٹر ملتان اسٹیشن کا ہندو تھا، وہ لائٹ لے کے گزرا، وہ جو سرخ اور نیلی لائٹ ہوتی ہے اسٹیشنوں پر ہاتھ میں پکڑتے ہیں، کبھی وہ اس کو پھاٹکوں پر بھی رکھی ہوتی ہے، وہ لائٹ لے کے گزرا۔ شاہ صاحب ویسے ہی بیٹھے تھے، اس کی نگاہ حضرت شاہ صاحب پر پڑ گئی، پتہ نہیں اس نے حضرت شاہ صاحب کے چہرے میں کیا دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد سارے خاندان کو لا کر مسلمان ہو گیا شاہ صاحب۔ ایسے شاہ صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث کا ایسا ذوق اللہ نے دیا ہے کہ علامہ زاہد کوثری مصر کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں میں ان کی کتابوں کو پڑھا، مجھے پڑھ کے خیال ہوا یہ امام ابو حنیفہ امام مالک کے زمانے کے آدمی، ایسا اللہ پاک نے کو حدیث کا ذوق علم دیا۔ ہمارے حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دورہ حدیث شروع کو شیخ الہند مولانا محمود حسن سے، پھر وہ تشریف لے گئے سعودیہ، وہاں سے گرفتار ہو گئے، انگریز مالٹا جیل میں 5 سال رہے۔ بعد میں دورہ حدیث کی تکمیل بخاری شریف وغیرہ حضرت بہلوی رحمہ اللہ نے، مفتی مشرق کراچی والوں نے، دارالعلوم دیوبند والے قاری مطیع صاحب نے، ان حضرات نے مکمل دورہ حدیث علامہ انور شاہ کشمیری سے پڑھا، بخاری ان سے پڑھی۔ تو ہمارے حضرت بہلوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ حضرت شاہ صاحب کو، علامہ انور شاہ کشمیری کو ہفتے میں ایک بار حضور کی ضرور زیارت ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چائے پھیکی بہت اچھی ہے۔ بس ٹھیک ہے، پالو بھی کچھ ہے، پالو پڑیا پالو مین آ گیا، مین آ گیا پرانا شرٹ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری کے استاد نے یہ حدیث میں لفظ نہیں چھوڑے، ایسے کہ ان کی کتاب میں تو جو لفظ موجود ہے، اور ایسے ہمارے علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں میرے پاس مجھے ملا ایک نسخہ کلمی مسلم حمیدی کا، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور اس کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہے جو امام بخاری نے چھوڑ دیے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے استاد نے نہیں چھوڑے، پھر کس نے چھوڑے، کیا ہوا؟ دوسرا جواب دیا جاتا ہے کہ امام بخاری کا صاحب ہے وہ بھول گئے۔ تیسرا جواب دیا جاتا ہے کہ صاحب کاتب ہے، لکھنے والا بھول گیا، بعد میں ویسے نقل ہوتی چلی آئی۔ چوتھا جواب یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ خود امام بخاری نے صاحب نہیں چھوڑا، قصدن چھوڑا ہے۔ امام بخاری جملہ قصدن چھوڑا، قصدن۔ اس کی 2 وجہ بیان کی جاتی ہیں، ایک یہ کہ یہ جملہ اخلاص کا ہے، جس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہوگی بس وہ ہجرت اللہ رسول کی ہوگی۔ امام بخاری کو خیال ہوا کہ سننے والوں کو وہم ہو سکتا ہے کہ بخاری سے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں کامل الاخلاص ہوں، اپنے بڑے مخلص ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ وہم ہو سکتا ہے۔ اس وہم سے بچانے کے لیے حضرت نے اس جملہ کو چھوڑ دی۔ دوسرا یہ کہ امام بخاری ایک خاص مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی حدیث تو لمبی ہو، بیان کرنے والا اس کو مختصر کر کے بیان کرے، اس کو عربی میں کہتے ہیں اختصار فی الحدیث۔ یہ اختصار فی الحدیث جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ محدثین میں یہ بحث چلی، محققین محدثین کی رائے یہ ہے 2 شرطوں کے ساتھ اختصار فی الحدیث جائز ہے۔ ایک یہ کہ آپ کے مختصر کرنے سے معنی نہ کہیں بدل جائے حدیث کا، دوسرا ہے آپ کے اختصار سے یہ حدیث اختصار کرنا مخل بالفہم نہ ہو، سمجھنے میں کوئی خلل اندازی نہ ہو۔ اگر سمجھ میں خلل اندازی نہیں ہوتی، حدیث کا معنی نہیں بدلتا، سمجھ صحیح آ رہا ہے، پھر اس کو کسی جملے کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ اختصار فی الحدیث جائز ہے۔ امام بخاری جملے کو چھوڑ کر اس باریک بینی سے اس مسئلے میں اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اختصار فی الحدیث جائز۔ سمجھ آیا کہ نہیں؟ اس میں اور بھی تفصیل ہے، اس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے، وقت ہوتا تو بیان کرتا۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک بچوں کو بھی بچیوں کو بھی یہ علم حدیث بڑی برکات کا نصیب فرمائے۔
اور جس طرح سے عظیم امانت کو حاصل کر رہے ہیں آگے اللہ پاک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. تسی خوش ہو گئے تو ساری خوش ہو گئے. دعا کریے. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. حدیث کی اس مجلس کو قبول فرما کر اللہ پاک اپنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور محبت عشق کا ذریعہ بنا. ہماری ان بیٹیوں کو بچوں کو تمام کو اللہ پاک یہ علم نصیب فرما اور علم نافع نصیب فرما. دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ کے لیے قبول فرما. جس ادارے میں یہ کام ہو رہا ہے اللہ پاک اس ادارے کو اپنے دربار میں قبول فرما کر بڑی برکات ترقیات نصیب فرما. اس کے فیض کو عام اور تام فرما. اس کو ہدایت کا ذکر کا علم کا مرکز بنا. اپنی محبت معرفت اخلاص ہم سب کو نصیب فرما. ہم سب کی ان بچوں بچیوں کی بھی اللہ پاک ہم سب کے اہل و عیال کو صحت عافیت نیکی عمر درازی نصیب فرما. حدیث کا بخاری پڑھنے کا دورہ حدیث کا سال ہے. مشکات والوں کی بھی حدیث کا سال ہے. اللہ پاک ان کی اور باقی علوم نبوت پڑھنے والے بچوں بچیوں کے علم میں برکات نصیب فرما. علم کو آسان فرما. علم نافع نصیب فرما. اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اساتذہ کرام کو صحت عافیت نصیب فرما اور بہت برکات نصیب فرما. اللہ پاک اپنے کرم سے جتنے لوگ جہاں پڑھ رہے ہیں ان تمام کو دین کے لیے قبول فرما اور بہت مخلوق کو اس ادارے سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا. بانی ادارہ مولانا غلام سور صاحب رحمہ اللہ رحمت واسعہ پر کروڑ رحمت نازل فرما. ان کے اس گلشن کو اس صدقہ جاریہ کو ہمیشہ کے لیے جاری ساری برکات و ترقیات کے ساتھ نصیب فرما. اور جب وقت اخیر ہے ہم سب کا خاتمہ اپنے اپنے وقت پر ایمان کامل کا فرما. مدینہ منورہ میں موت نصیب فرما. جنت البقیع میں دفن نصیب فرما. قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر نصیب فرما. اللہ پاک شاہد مقبول صاحب کو اللہ پاک مکان کی آسانی نصیب فرما اور جو ان کی اور ضرورتیں وہ سب پوری فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ. سب سے ملنا ہوگا. مسافر کوشش نہ کریں جلدی ہے.